بسم اللہ الرحمن الرحیم وأول وقتها بعد الصلاة ان ذبح فی مصر، اور قربانی کا پہلا وقت عید نماز کے بعد ہے اگر شہر میں ذبح کر رہا ہے جہاں پہ عید نماز ہوتی ہے، لیکن اگر گاؤں میں ذبح کر رہا ہے تو فجر کے بعد کر سکتا ہے، فجر کے بعد ہی کر سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ تھے، انہوں نے کسائی نہیں مل رہا تھا تو کسائی کو جلدی بلوانے کے لیے اس سے عید نماز سے پہلے ہی ذبح کرا دیا، اس کو کہا کہ قربانی دوبارہ کرو، تمہاری ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کسائی کے چکروں میں لوگ کچھ ایسے کرتے ہیں، سمجھا آئی بات؟ اور اگر اول وقت اور اس کا آخری وقت بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی کون سی نماز؟ عید نماز کے بعد۔ ان ذبح فی مصر، اگر شہر میں ذبح کر رہے ہیں جہاں نماز ہوتی ہو، ای بعد صلاۃ العید یوم النحر، یعنی عید کی نماز کے بعد یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ والے دن، وبعد طلوع فجر، اور طلوع فجر کے بعد، یعنی وہ تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تب قربانی کر سکتا ہے۔ ان ذبح فی غیرہ، اگر غیر مصر میں کر رہا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وآخرہ، اور اس کا آخری وقت قبیل غروب الیوم الثالث، تیسرے دن کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہے۔ آفتاب غروب ہو گیا، وقت ختم۔ ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے، کھال وال تو کب بھی اتارتا ہے، سمجھا؟ فالمعتبر فی ھذا مکان الفعل، معتبر اس میں فعل کا مکان ہے، نہ کہ اس شخص کا مکان جس پر قربانی واجب ہے۔ ایک بندہ جو ہے سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی نے کہا میری طرف سے وہاں قربانی کرنی، شرف کی بات ہے، قربانی مجھے کرنی ہے، وہیں پہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی اور یہاں پر 9 ذی الحجہ تھی، ایک دن پہلے ہوتی ہے نا وہاں عید، تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ مکان کا اعتبار ہے، قربانی جس پر واجب ہے اس کا اعتبار ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ مثلا وہاں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو گیا ہے حج پہ، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو لے جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو میں نے پیسے یہاں سے دے دیے کہ میری طرف سے وہاں پہ قربانی کرنی، اور آپ نے قربانی کی 10 ذی الحجہ کو عید والے دن، اور یہاں پر ابھی تک عید ہے، تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ جہاں جس جگہ مکان پر ذبح ہو رہا ہے وہاں پر ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور اگر تو یہاں پہ شروع، تو معتبر جو ہے وہ مکان ذبح ہے وہاں پر ٹائم ہو جائے، معتبر جو ہے جس پر قربانی واجب ہے اس کے پاس عید ہو جائے، یہ ضروری، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ فالمعتبر فی ھذا، معتبر اس میں جو ہے وہ مکان الفعل ہے، لا مکان من علیہ، نہ کہ اس شخص کا مکان جس پر قربانی، لیکن الاضحیۃ لا تجب علی المسافر، لیکن اضحی واجب نہیں ہے مسافر پر، قضا فی الہدایہ، اسی طرح ہدایہ میں لکھا ہوا۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے جائز بعد الصلاۃ قبل نحر الامام، عید نماز کے بعد بھی جائز نہیں جب تک امیر المومنین قربانی نہ کرے، امام جو ہے وہ قربانی نہ کرے تب تک دوسروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ تجوز عند الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی جائز ہے 4 دنوں میں، عید کے 4 دنوں میں 13 ذی الحجہ تک، آئی بات جہاں تک تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، سمجھا؟ واعتبر الآخر للفقر وضدہ والولادہ والموت، اعتبار کیا جائے گا آخری وقت کا فقر اور اس کے ضد یعنی امیری میں، اور ولادت اور موت میں، یعنی عید کی 10 ذی الحجہ کو کیا ہے، بندہ فقیر تھا، ٹھیک ہے، لیکن 12 ذی الحجہ کو امیر ہو گیا، قربانی اس پہ واجب ہوتی ہے تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ آخر وقت میں وہ امیر ہے، سمجھا؟ اس طرح فقر کا اعتبار کہ شروع وقت میں امیر تھا، اس نے ارادہ کیا کہ تیسرے دن قربانی کروں گا، لیکن اس کو ایسا نقصان ہوا یا مال چھن گیا، ڈاکہ ڈل گیا کہ آخری دن میں غریب ہو گیا، قربانی وہاں ختم، آخر کا اعتبار ہے کیونکہ آخر میں غریب ہے۔ بچہ ہے، پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پہلے دن میں بچہ نہیں تھا،
پہلے 2 دن میں تیسرے دن پیدا ہوا اور اس کی ملکیت میں اتنا مال آ گیا، کسی نے دیا کیا مثال تو کہ اس پر قربانی واجب ہے تو قربانی کرنی پڑے گی، سمجھا؟ اور اگر شروع میں قربانی واجب دی کسی بندے پر اور اس نے ارادہ کیا کہ تیسرے دن کروں گا، عید کے دوسرے دن بیچارہ فوت ہو گئی تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوئی، کیونکہ آخر میں جو ہے وہ آخر وقت کا اعتبار ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ وَاعْتُبِرَ الْآخَرُ، اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا فقر کے لیے اور اس کے ضد یعنی غنا کے لیے اور ولادت کے لیے اور موت کے لیے۔ اذا کان غنیا فی اول الایام، یعنی جب غنی ہو ابتدائی دنوں میں، فقیرا فی آخرها، اور فقیر ہو آخری دنوں میں، لا تجب علیہ، قربانی اس پر واجب نشتا۔ وعلی العکس، اور اس کے برعکس تجب، واجب ہوگی، یعنی شروع میں فقیر تھا بعد میں امیر ہو گیا تو اس پر، اور اگر پیدا ہوا آخر دن میں تو اس پر واجب ہے، اگر جو ملکیت ہے اس کی، لیکن اگر مر گیا آخری دن میں تو واجب نہیں ہے اس پر۔ بات آئی سمجھ میں؟ بچے پر نہیں ہوتی ہے نا، اس کے مال سے کی جائے گی نا، پہلے بتایا جسے، لیکن اگر بچہ محتاج ہو تو پھر اس کے گوشت کو ایسی چیز کے بدلے بیچا جائے گا جس سے بالذات بعین نفع حاصل کیا جائے۔ وَقُرِئَ الذَّبْحُ لَيْلًا، اور مکروہ ہے ذبح کرنا رات کے وقت، اگر رات کے وقت پتہ نہیں ہوتا صحیح ذبح ہو کے نہ ہو، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ فَإِن تُرِكَتِ التَّضْحِيَّةُ، اگر چھوڑا گیا اضحی کو، وَمَضَتْ أَيَّامُهَا، اور اس کے ایام گزر گئے، تو 3 صورتیں ہیں، قربانی اس پر واجب تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا اس نے نظر مانی تھی قربانی کرنے۔ اگر اس نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کے دنوں میں اس بکری کی قربانی کروں گا، تو اور قربانی کے دن آئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو اس کو وہی جانور زندہ صدقہ کرنا لازم ہے، اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا سمجھا۔ اور اگر غریب تھا، کیا اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، لیکن قربانی کی نیت سے جانور خریدا کہ میں اس کی قربانی کروں گا، لیکن بعد میں کیا ہے قربانی کی نہیں، ہاں خیال آ گیا اس کو غربت کا، سمجھا، تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ جانور زندہ صدقہ کرے، سمجھا۔ اور اگر امیر تھا اس پہ قربانی واجب تھی، پھر جانور قربانی کے لیے خریدا ہو یا نہ خریدا ہو، ہر حال میں قربانی کے ایام گزرنے کے بعد بکری کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، بکری کی قیمت ہے، بات آئی سمجھ میں؟ وجہ یہ ہے کہ نظر ماننے والا جب اس نے کہا کہ یہ بکری کی میں نظر مانتا ہوں تو اسی بکری کے ساتھ متعلق ہو گیا وہ جو ہے نظر، اب اسی کو زندہ دینا ضروری ہے۔ اور غریب کا مسئلہ کیا ہے کہ غریب پہ قربانی واجب ہی نہیں تھی، لیکن جب قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا جاتا ہے اب وہ اس کی قربانی لازم ہوتی ہے، اب یہ قربانی کے لیے ہے، اب کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، بات آئی سمجھ میں؟ حتیٰ کہ جانور خرید کے اس کے بال اتارے ہیں تو وہ بال بھی اگر خود استعمال نہیں کر سکتا اس کا صدقہ کر کے صدقہ کر، سمجھا، حتیٰ کہ بکری کے ساتھ اگر کوئی رسی وسی ہے اس کا بھی صدقہ کر، سمجھا، وہ بھی خود استعمال نہیں کر سکتا، سمجھا۔ قربانی کی نیت سے پہلے اس میں نہیں تھی، اب اس قربانی کے جانور کے خریدنے سے اس جانور کے ساتھ اس کی جانور کی قربانی ضروری ہے، ٹھیک ہے، واجب ہو گئی، اب اس جانور کا اس وجہ سے زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، ناظر کے مشابہ ہو گیا، ناظر کرنے والے کے، اور امیر ہے اس کے ذمے قربانی ہے، اس میں کسی جانور کو متعین کرے یا نہ کرے، ہر حال میں اس کو جانور کا قیمت صدقہ کرنا ہے، بات آئی سمجھ میں؟ دودھ نکال کے صدقہ کرے، نہیں غلط، صحیح نہیں، وہ قربانی اسی کی کرنی ہے، دودھ والا ہے تو قربانی کرے دودھ والے کی۔ وَقُرِئَ الذَّبْحُ لَيْلًا، اور مکروہ ہے ذبح کرنا، یہ ہو گیا نا، ہاں۔ فَإِن تَرَكَتْ، اگر فَإِن تُرِكَتْ مجھول ہوگا، اگر چھوڑی گئی التضحیہ قربانی کرنا،
فوضت ایامها، اور اس کے ایام گزر گئے، تو دیکھیں گے تصدق الناظر و فقیر شراہا للاضحیۃ بها حیۃ، صدقہ کرے گا نظر ماننے والا اور فقیر آدمی اس جانور کو جس کو اس نے اضحی کے لیے خریدا تھا، حیۃً زندہ، سمجھا؟ والغنی بھی قیمتها، اور امیر آدمی جانور کی قیمت صدقہ کرے گا، شراہ اولا، جانور کو خریدا ہو یا نہیں، بات آئی سمجھ؟ المراد، مراد یہ ہے کہ انہ نظر ہے کہ اس نے نظر مانی کہ ان یضحی بهذه الشاة، کہ وہ قربانی کرے گا اس بکری کی، ٹھیک ہے، یہ ناظر کی مثال ہے۔ فإنه حينئذ يتعلق بالمہل، تو اس وقت جو قربانی متعلق ہو جاتی ہے محل کے ساتھ۔ اور فقیر انما یجب علیہ بالشراء، اس پر واجب نہیں تھی، جزئی نیز واجب ہوئی ہے اس پر شراء کی وجہ سے، بنیت الاضحیہ، یعنی اضحی کی نیت سے۔ فاما الغنی، بہرحال غنی تو واجب یا متعلق ہے اس کے ذمے کے ساتھ، شرع الشاة اولا، اس نے بکری خریدی ہو یا نہیں، سمجھا؟ وصح الجزع من الظأن، اور صحیح ہے 6 سال کا دبے میں سے، کس میں سے؟ لیکن یہ ہے کہ اتنا موٹا دادا ہو کہ وہ سال والوں کو، دمبا 6 مہینے کا بھی اتنا کھلایا پلایا اچھا جائے نا تو وہ سال والوں کے جتنا ہی لگتا ہے، نہیں یہی بات سمجھ؟ تو صحیح ہے دمبا، یعنی الجزع من جزع الشاة، یعنی بھیڑ بکریوں میں سے دمبا، ٹھیک ہے، لہا 6 اشہر، جس کی عمر 6 مہینے ہے، سمجھا؟ وزان، اور زان اس دمبے کو کہتے ہیں ما تکون لہ الیۃ، جس کی چکی ہوتی ہے، چکی سمجھتے ہو؟ پیچھے دبر ہوتی ہے جو لٹکتی ہے، ہاں ہاں تو بلوچ ہے، تمہارے یہاں بھیڑ بہت ہیں یار۔ وَالثَّنِيُّ فَصَاعِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ، اور 1 سال کا یا اس سے زیادہ کا، من الثلاثہ، تینوں میں سے، ٹھیک ہے۔ سنی 1 سال کا نہیں، سنی قربان کرنا ہے، کیا سنی قربان کرنا ہے یا اس سے بڑی عمر کا، تینوں جنسوں میں سے۔ تو بھیڑ بکری کا سنی ہوتا ہے 1 سال کا، اور گائے بھینس کا سنی اور بیل اور پاڑے کا سنی ہوتا ہے کتنے کا سال کا؟ 2 سال کا۔ اونٹ کا سنی ہوتا ہے 5 سال کا، سمجھا؟ کیونکہ اس عمر میں عام طور پہ اس کے 2 دانت نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس عمر کو سنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کیا ہے، 2 دانت ہونا شرط نہیں ہے، اتنی عمر ہونا کافی ہے۔ ای من الشاة، یعنی بکریوں میں سے عام ہے کہ وہ کیا ہو، ہاں، اور سنی یا اس سے زیادہ، سنی یا اس سے زیادہ، تینوں جنسوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اور سنی شات میں سے کیا ہوتا ہے؟ شات عام ہے کہ وہ زان بھیڑ ہو یا بکری ہو، ٹھیک ہے، شات میں سے اور بکر میں سے اور ابل میں سے، آئی بات سمجھ میں؟ وہ ابن 5 من الابل، وہ 5 سال کا بچہ ہے اونٹوں میں سے، اور 2 سال کا ہے بکر میں سے، اور 1 سال کا ہے شات میں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ ایسے کہا گیا ہے کہ الثنایا ابن حول وابن ضعف وابن 5 من ذوی ظلف وخف، ایک شعر کی طرح ہے، سمجھا؟ ثنایا 1 سال کا اور اس کے ڈبل کا یعنی 2 سال کا اور 5 سال کا ہوتا ہے کھر اور موزے والوں میں سے۔ کھر، اور کھر سے مراد بکری اور گائے، ان کی کھریں ہوتی ہیں نا، اونٹ کا موزہ ہوتا ہے، اونٹ کا کیا ہوتا ہے، اس کو خف کہتے ہیں کیونکہ اس کا پیر نرم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سمجھا؟ موزے کی طرح ہوتا ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، یہ سب ان تمام جانوروں کی قربانی صحیح ہے، صحیح ہے۔ آگے آ رہا ہے کل جمعہ، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علیہ، اس میں تفصیل ہے، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔